بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام دیا ہوا تھا کہ لوگوں کے دل بھی غوث پاک کی مٹھی میں تھے۔ ناظرین، اس لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا، جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا، ایسے صحیح کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مسجد کی جانب جا رہا تھا۔ جمعہ کا دن تھا۔ اس دن کسی بھی شخص نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ کر نہ سلام کیا اور نہ ہی کچھ توجہ فرمائی۔ اس مرید کے دل میں خیال آیا کہ پہلے تو آپ رحمۃ اللہ علیہ جمعہ کی نماز کی ادائیگی کے لیے بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے ہوتے ہوئے مسجد کی جانب تشریف لے جاتے تھے، اور گجا آج کوئی شخص آپ رحمۃ اللہ علیہ کو نہ سلام کر رہا ہے اور نہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تشریف لا رہا ہے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ابھی یہ خیال اس مرید کے دل میں ہی تھا کہ حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر اس مرید کو دیکھا، اور پھر لوگوں کا جم غفیر اکٹھا ہو گیا اور ہر کوئی آپ رحمۃ اللہ علیہ سے سلام کرنے کا خواہش مند تھا، یہاں تک کہ اس مرید اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ہجوم حائل ہو گیا۔ اس مرید کے دل میں یہ خیال آیا کہ پہلا حال اچھا تھا جب میں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ تنہا تھے۔ مولانا عبدالرحمن جامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ پھر اس مرید کی دلی کیفیت کو بھانپتے ہوئے فرمایا، تمہیں معلوم نہیں لوگوں کے دل میری مٹھی میں ہیں، میں انہیں چاہوں تو پھیر دوں اور چاہوں تو اپنی طرف انہیں متوجہ کر لوں۔ یہ ہیں غوث پاک جو لوگوں کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیتے تھے۔ آنکھ اور عقل کے اندھے۔ حضرت شیخ البقاء اکبری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی محفل کے پاس سے گزرا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ کیوں نہ آج اس اجمی کا کلام سنا جائے۔ اس سے پہلے مجھے کبھی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سننے کا اتفاق نہ ہوا تھا، چنانچہ جب میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں داخل ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے دیکھتے ہی فرمایا، ہے عقل اور آنکھ کے اندھے، تو اس اجمی کا کلام سن کر کیا کرے گا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات سن کر مجھ پر رقت طاری ہو گئی اور میں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ممبر کے نزدیک جا کر عرض کیا کہ مجھے حرقہ پہنائیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے حرقہ پہنایا اور فرمایا، اگر اللہ عز و جل مجھے تمہاری عاقبت کی اطلاع نہ دیتا تو اپنے گناہوں کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخواں پر بیٹھو گے۔ حضرت ابوالحجر حامد حرانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ بغداد شریف میں حضور سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنا مصلی آپ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بچھا کر بیٹھ گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے فرمایا، ہے حامد رحمۃ اللہ علیہ، تم عنقریب بادشاہوں کے دسترخواں پر بیٹھو گے۔ چنانچہ جب میں حرا واپس پہنچا
تو سلطان نور الدین زنگی نے مجھے اپنے پاس رہنے پر مجبور کر دیا اور مجھے اپنا مصاحب خاص بنا کر ناظم اوقاف مقرر فرما دیا۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں